ناظرین، ایران ان کو اس قدر ڈیمیج کرنے جا رہا ہے کہ یہ اگلی بار کسی پر حملہ کرنے سے آپ سمجھ لیں کہ 100 بار یہ سوچیں گے۔ ایران ان کے اس طرح سے دانت توڑنے جا رہا ہے، ایران اس طرح سے ان کا غرور توڑنے جا رہا ہے کہ یہ اتنے زیادہ ڈیمیج ہو جائیں گے۔ اگر ایران ایک ایبسلیوٹ وکٹری حاصل نہ بھی کر سکا، ان کو وہ اتنا ڈیمیج کرنے جا رہا ہے کہ یہ ایز این امپائر جو ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اور جو اس وقت ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں وہ انبلیویبل ہیں۔ یعنی ایران نے جس اسٹریٹجی کے تحت اس جنگ کو جب وہ شروع کیا ہے اور جو اثرات اس وقت آنا شروع ہو گئے ہیں، اس نے بالکل ٹرمپ انتظامیہ کی اس وقت جب وہ نیندیں اڑا دی ہیں۔ اچھا، جو ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کیا گیا ہے اور امریکی بیسز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، وہ ایران نے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا، اور اس وقت اس اسٹریٹجی کے جو اثرات ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ جنگ کس طرح سے ہر انداز کے اندر ان کے خلاف جب بیک فائر کر رہی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے تو تباہی مچائی ہے تمام OIC ملکوں کے اندر، اور ایران کے اندر بھی انہوں نے تباہی مچانا تھی، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ پہلی بار یہ ڈیمیج ہو رہے ہیں اور امیڈیٹلی ڈیمیج ہو رہے ہیں، اور اتنا ڈیمیج ہو رہے ہیں کہ اس کے اثرات پھر آتے آئیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم 5ویں دن میں ہیں جنگ کے، اور اگر ہم اسٹریٹ آف ہرموز کی بات کریں تو شاید اس کو 72 گھنٹے کے آگے پیچھے ٹائم ہوا ہے، کیونکہ پہلے ہی دن تو ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بند نہیں کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 72 گھنٹے ہو گئے۔ تو 72 گھنٹوں کے اندر ایران نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایران نے دنیا کی سٹاک مارکیٹس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ایران نے انرجی مارکیٹس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ایران نے دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ انبلیویبل ریزلٹ جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف چند دنوں کے اندر ویسٹ کو گھٹنے ٹیکنا پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں اس جنگ کو روکیں گے تو پھر جو لاسز ہیں وہ ان افورڈیبل ہیں۔ ابھی صرف 72 گھنٹوں کے اندر جو لاسز ہیں وہ ٹریلینز آف ڈالر سے جب وہ زیادہ کراس کر چکے ہیں۔ صرف ان 72 گھنٹوں کے اندر لاسز جب وہ ٹریلینز آف ڈالر سے کراس کر چکے ہیں۔ یورپ کے اندر جو انرجی پرائسز ہیں بہت اوپر چلی گئی ہیں، ڈبل ہو چکی ہیں، اور پہلی بار جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی جو انرجی پرائسز گیس پرائسز ہیں خاص طور پر وہ بڑھنا جب وہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو گیس پرائسز اسکائی راکٹ کریں گی امریکہ کے اندر 1-2 دن کے اندر، اور جو انفلیشن ہے وہ وہاں پر بڑھنے جا رہی ہے۔ اچھا، اب یعنی امریکہ کا ڈائریکٹ آئل اور گیس تو اسٹریٹ آف ہرموز سے نہیں جا رہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے پھر وہاں پر قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، اور ٹرمپ صاحب کی صدارت کس طرح سے ہلنے جا رہی ہے۔ انفلیشن امریکہ میں اتنی اوپر جانے والی ہے کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ اس کو افورڈ نہیں کر سکے گی۔ دیکھیے، امریکہ کی اکانومی ظاہر ہے یورپ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اور ایشیا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے۔ امریکہ کے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، پھر ان کے باقی مطلب ہر ٹیک کمپنیز ہو گئیں یا باقی برانڈز ہو گئے، ان سب کی جو فیکٹریز ہیں وہ بہت بڑے نمبرز میں ایشیا میں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی جب سے ٹرمپ آیا ہے، ٹرمپ سب سے بڑی بات کیا کر رہا تھا کہ پروڈکشن واپس لاؤ امریکہ میں۔ یہ جو آئی فونز بھی ہیں نا، یہ آئی فونز بھی امریکہ میں نہیں بن رہے، یہ باہر بن رہے ہیں، ایشیا میں بن رہے ہیں، ایشیا میں ان کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ سو آپ کلودنگ سے لے کر آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک کے پلانٹس جو ہے وہ ادھر لگے ہوئے ہیں۔ تو اسٹریٹ آف ہرموز سے 80% جو انرجی جاری ہے وہ ایشیا کی ہے۔ ایشیا جہاں سے اپنی انرجی آئل اور گیس لے رہا ہے، یعنی جہاں سے پورا ملک چل رہا ہے، فیکٹریز چل رہی ہیں، وہ سارے برانڈ چل رہے ہیں، ساری کمپنی چل رہی ہیں، فیکٹریز چل رہی ہیں، اس کی 80% انرجی اسٹریٹ آف ہرموز سے آ رہی ہے، جس کو ایران نے بند کر دیا۔ تو سمجھ لیں کہ اس کے اثرات ڈائریکٹلی آنے ہی آنے تھے، اور وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سٹاک مارکیٹس ہل گئی ہیں، گلوبل اکانومی ہل گئی ہے، اور جو ہے وہ انرجی پرائسز یورپ میں اتنی اوپر جا چکی ہیں اور تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں کہ ان کے لیے یہ افورڈیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورا سال اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ پورا سال اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوا نہیں سکتے ہیں، اور 72 گھنٹوں کے اندر ان کی حالت یہ ہو گئی۔ اچھا، یہ جو ریزلٹس آئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ کوئی انہونے ریزلٹس ہیں، کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے دنیا کی اکانومی ہل جائے گی۔ نہیں، یہ تمام چیزیں وارن کی گئی تھیں۔ ایران اس کو بار بار کہتا رہا ہے، امریکی، یورپی، مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹس اس کو بار بار وارن کرتے رہے ہیں کہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ دیکھیں، ایران نے کہا تھا کہ ہم گلوبل آرڈر ہلا دیں گے، کہا تھا نا انہوں نے، تو گلوبل آرڈر وہ ہلا رہے ہیں۔ تو ہر ایک چیز وارن کی گئی تھی، لیکن بہرحال
ٹرمپ انتظامیہ اس جنگ کے در کود گئی ہے نتنیاہو کے لیے، اور اب یہ اثرات جب وہ دنیا میں سامنے آ رہے ہیں. کسی جنگ میں ایسے اثرات نہیں سامنے آئے، یعنی OIC ملک ایک کے بعد ایک تباہ کر دیے گئے. یہ تھوڑی ہوا کہ کسی کو قیمت چکانا پڑی ہو جنگ مسلط کرنے کی، اب ان کو جنگ مسلط کرنے کی پہلی بار قیمت چکانا پڑ رہی. علی لاریجانی کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. علی لاریجانی نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ہم نے ان کی 500 کیجویلٹیز کر دی ہیں امریکا کی. اس سے پہلے یہ IRGC سٹیٹمنٹ دے رہی تھی، IRGC کی انٹیلیجنس یہ بات کر رہی تھی. اس وقت جو یہ بات سامنے آ رہی ہے، یعنی تصدیق کے طور پر یہ بات علی لاریجانی سے سامنے آ رہی، 500 کیجویلٹیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اگر میں کہتا ہوں اس سے صرف 50% بھی ہم ان کے دعوے کو صحیح مانیں، اگر 50% بھی ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان کے دعوے سے، تو پھر ٹرمپ صاحب کدھر جائیں گے اور کیا بتائیں گے؟ دیکھیں انہوں نے ملینز آف پیپل کو OIC ملکوں میں نشانہ بنایا ہے، ملینز آف پیپل اپنی جانوں سے گئے ہیں. یہ لاکھوں لوگ ایران میں بھی مار دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، لیکن فرق یہاں پر پڑے گا اگر ان کا 1000 بھی کیجویلٹی ہو گئی تو پھر ان کو فرق پڑے گا. یہ ہل جائیں گے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ امریکہ کے سپر پاور ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن اس نے آ کر جہاں پر پنگا لیا ہے یہاں پر وہ مسکیلویٹ کر گیا. کیونکہ ایران اگر ایبسولوٹ وکٹری حاصل نہیں بھی کر سکتا وہ ان کو ڈیمیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور چھوٹے ملک چھوٹی پاورز ایسے ہی لڑتی ہیں، وہ ڈیمیج ہی کرتی ہیں. یہاں پر ایران کی وکٹری کو کیسے دنیا کیلکولیٹ کرے گی؟ سروائیول سے. ایران نے سروائیو کرنا ہے اور اس کو وکٹری کہا جائے گا، اور امریکہ نے اپنے 80% گول حاصل کرنا ہے تو اس کو وکٹری کہا جائے گا، جو کہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یہاں پر صورتحال ہے. اور ابھی جو اسرائیل سے نمبر سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ $3 بلین پر ویک خرچہ ہے. $3 بلین کا اکنامک لاس ہوگا اسرائیل کو. ادھر سے حزب اللہ نے جو حملے شروع کیے ہیں اس میں اب باقاعدہ اسرائیل نے اپنی ہلاکتیں جو ماننا شروع کر دی ہیں، کیجویلٹیز ماننا شروع کر دی ہیں. حزب اللہ کے فضائی حملوں میں اور ساتھ جو گراؤنڈ پہ فائٹ جاری ہے اس میں انہوں نے اپنی کیجویلٹیز ماننا شروع کر دی ہیں. تو ادھر فرنٹ کھلا ہوا ہے، اوپر سے یہ اکنامک لاسز، اوپر سے جو ان کی ملٹری ایکسپوز ہو رہی ہے، اوپر سے جو ان کے تمام اتحادی اور یہ خود جب اس وقت ہل گئے ہیں. اچھا یہ تمام صورتحال میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیے جب ہم یہ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں اور اتنی جلدی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ان پر مکمل بیک فائر کر گئی اور یہ بالکل اس میں سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ انہونی چیز ہے. یعنی کس انداز میں؟ دیکھیے ایک سپر پاور ہے سامنے، ایران کی تو کوئی اس حوالے سے حیثیت نہیں ہے کہ سپر پاور کے مقابلے میں تو وہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ 2 برابر کی یا 15-20 بھی اگر طاقت کا کمپیریزن ہے، یہاں پر تو 50 اور 5 کا کمپیریزن ہے امریکہ کے مقابلے میں ایران کا. تو اگر امریکہ کے اوپر یہ جنگ بیک فائر ہونی بھی تھی تو 1 سال کے بعد ہوتی، ٹھیک ہے نا. 1 سال کے بعد کوئی کانسیکوینسز ان کو فیس کرنا پڑتے کہ جنگ ڈریگ ہو گئی ہے اور اکنامک لاسز ہو رہے ہیں فلاں فلاں. صحیح ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پر تو پہلے 70 منٹ سے جنگ ان پر بیک فائر ہونا شروع ہو گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ 2 برابر کی طاقتیں لڑ رہی ہیں. یہ تو 2 برابر کی طاقتوں میں ہوتا ہے کہ ایک ملک نے دوسرے پر حملہ کیا ہے اور وہ بھی اچھا خاصا تگڑا ہے، تو پہلے نے جا کر اس کو 4 مکے مارے ہیں تو اس نے بھی آگے سے 2 مکے مار دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو 19-20 کی جو طاقتیں ہیں برابر کے ملک ہیں اس میں ہوتا ہے کہ حملہ ہوا ہے اور فوری آگے سے اپنا لاس بھی شروع ہو گیا. یہاں پر ایسا نہیں ہونا تھا اور کبھی ہوا بھی نہیں. آپ عراق میں دیکھیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، آپ کہیں بھی دیکھیں، وہاں پر ان کے جو ٹریلین لاسز ہوئے ہیں، 2.3 ٹریلین عراق میں ہے، اتنا ہی خرچہ ان کا افغانستان میں ہے، اور 2-3 ہزار افغانستان میں ہیں، 2-3 ہزار ان کے فوجی عراق میں مارے گئے ہیں. وہ ڈیفرنٹ بات ہے. وہاں پر انہوں نے 1 مہینہ کے اندر وکٹری کلیم کر لی تھی. افغانستان میں انہوں نے 1 مہینے کے اندر وکٹری کلیم کر لی تھی، وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی. سیم ایسا ہی عراق میں ہوا، وکٹری کلیم ہو گئی. اس کے بعد یہ عراق کو رول کرنے کے لیے اترے ہیں تو وہاں پر پھر ایک گوریلا جنگ شروع ہوئی ہے. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ کیس. یہاں پر تو 70 منٹ سے لاسز شروع ہو گئے. تو پھر آپ ایک سوال کی تلاش میں جاتے ہیں. اب یہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو اب عالمی جنگ کی بات ہم پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں اس کی یہ مزید اس حوالے سے چیزیں ہیں. پھر آپ اس سوال کی تلاش میں جاتے ہیں کہ جب اتنے لاسز پہلے دن ہی شروع ہو گئے ہیں تو امریکہ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی.
مطلب وہ اتنی تیاری کر کے آ رہے ہیں, یہ تیاریاں ان کی, صحیح ہے نا. تو پھر سوال آپ اس تلاش میں جاتے ہیں کہ پھر امریکہ نے یہ کیا کیوں, امریکہ کی کیا اسٹریٹجی, پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کیوں. تو پھر آپ مختلف پنے پھرولتے ہیں, ایک کے بعد ایک فیکٹ کو کھنگالتے ہیں, اور باٹم لائن پر آخر کار آپ پہنچ جاتے ہیں, جو بالکل حقائق کے بالکل قریب ترین بات ہو سکتی ہے, جو سچ کے بالکل قریب ترین بات ہو سکتی ہے, اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ وہ اصل میں ایک ریلیجیس مینٹیلٹی کے ساتھ حملہ ور ہوئے ہیں. اس جنگ کو وہ ایک ریلیجیس وار کے طور پر لڑ رہے ہیں. یہ صرف وہیں پر ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ نے ایک جیو پولیٹیکل ایک کانفلکٹ لڑنا ہے, یا آپ نے کوئی ہیجمنی حاصل کرنی ہے, یا جو بھی وٹ ایور جو آپ دنیا کے لحاظ سے یا جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھتے ہیں, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں, تو یہاں پر وہ نہیں ہوا ہے. کیونکہ ریلیجیس وار میں آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے ہم نے جانا ہی جانا ہے, پھر نتیجہ کیا ہوگا وہ ایک الگ بات, سمجھ رہے ہیں. تو ریلیجیس وار اسی طرح سے جب لڑی جاتی ہیں, اور اس میں پھر جس ریجن نے یہ اپروچ اپنائی ہے اس کو پھر بہت بڑی بڑی امپائرز کو بھگتنا بھی پڑا ہے, کیونکہ وہ بالکل ریالٹی سے برعکس وہ چلے جاتے ہیں, دھاوا بول دیتے ہیں. تو اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ یہ بات ہے. آج امریکی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے. امریکی میڈیا کو جو پینٹاگن کے آفیشلز ہیں, ہائی آفیشلز ہیں, اور پینٹاگن کے سروس ممبرز ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا ہے باقاعدہ امریکی میڈیا کو, اور کہا ہے کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ اس کو نہ بتایا جائے. اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹ شائع ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو پیٹی ہیجسن صاحب ہیں, جو پینٹاگن چیف ہے, یہ کمانڈرز کو یہ آرڈر دے رہا ہے کہ دس از دا وار آف گاڈ, یہ گاڈ کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے ہی از اپوائنٹڈ بائی جیزس, اور اس کو اس لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے بائی جیزس کہ یہ ٹریگر کر سکے آرمیگاڈون. آرمیگاڈون کا کانسیپٹ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے. وہ ان کے مطابق یہ ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی, اور اس کے بعد ان کو دنیا میں مکمل غلبہ جو وہ حاصل ہو جائے گا, اور گریٹر اسرائیل اور وہ آرمیگاڈون کے ساتھ جب وہ جڑا ہوا ہے. اب یہ جو پیٹی ہیجسن ہے, اس کے باڈی کے اوپر ٹیٹوز ہم رپورٹ کر چکے ہیں, ساری دنیا کی رپورٹس, اور وہ جو تصاویر اس کی سامنے آئی تھی, وہ ٹیٹو کس ریلیٹڈ ہے, وہ اس ریلیٹڈ ہیں کہ یہاں پر گریٹر اسرائیل اور تھرڈ ٹیمپل اور وہ سارا. تو پھر لنڈسے گرام نے کہا یہ ایک ریلیجیس وار ہے. تو سمجھیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھکا ان کو کس نے دیا ہے. جب پہلے ہی دن ان کو مکے پڑنا شروع ہو گئے ہیں, چپیڑے پڑنا شروع ہو گئی ہیں, تو انہوں نے کچھ بھی کیلکولیٹ نہیں کیا تھا. تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ اچھا یہ بات ہے, یہ یوں کر کے آئے ہیں. تو چونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹی کو بالکل سائڈ پر رکھ کر آئے ہیں, جو وارننگز تھیں اس کو سائڈ پر رکھ کر آئے ہیں کہ گلوبل اکانومی ہل جائے گی, امریکی فورسز کی کیجوالٹیز ہو جائیں گی, اڈے نشانہ بنیں گے, جنگی طیارے تباہ ہو سکتے ہیں, جنگی بحری جہاز جب وہ تباہ ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے وہ, اس کو انہوں نے سائڈ پر اٹھا کے پھینک دیا. ان تمام وارننگز کو سائڈ پر اٹھا کے پھینک دیا. امریکی جنرلز آخری دم تک ٹرمپ کو جو ہے وہ وارن کرتے رہے کہ یہ جنگ بڑی مہنگی پڑے گی, لیکن ٹرمپ گیا. اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایونجلیکل اور یہ زائنسٹ جو تنظیمیں ہیں, یہ باقاعدہ پینٹاگن میں آ رہی ہیں, اور پچھلے 1 سال سے پیٹی ہیجسن صاحب جو ہیں پینٹاگن میں ہر مہینے دعائیہ تقاریب بھی منعقد کر رہے ہیں. دعائیہ تقاریب پینٹاگن, وہ آج جو رپورٹ آئی ہے, اس وقت امریکہ میں اتنی کھپ پڑی ہوئی ہے اس بات پہ. اب یہ میرے سامنے ساری ہیڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں, میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیٹی ہیجسن از فیسنگ وائڈ اسپریڈ کرٹیزم. وہ امریکن سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ, تو اس نے کہا ہے کہ یہ ببلیکل سینکشنڈ ہے, یہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے آ کر یہ جنگ کرنی ہے. سینکڑوں کمپلینٹس آئی ہیں آلموسٹ 40 امریکن یونٹس سے, مطلب ایک جگہ پر نہیں, 40 یونٹس نے آ کر سینکڑوں کمپلین کی ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے پارٹ آف گاڈز ڈیوائن پلان کی یہ جنگ ہے, اور ٹرمپ صاحب از اپوائنٹڈ بائی جیزس ٹو ٹریگر آرمیگاڈون. اب یہاں پر وقت نہیں ہے, وگرنہ میں آپ کو کچھ سال پہلے کی ہیڈ لائنز بھی دکھاتا, جس میں زائنسٹ ٹرمپ کو کنوینس کر رہے ہیں کہ جس مسایہ کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آپ ہی ہیں.
یہ میں اوتھینٹک ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وقت کی قلت ہے. تو وہ پچھلے 8-10 سال سے ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل ہیں. 2018 کی 17 کی ہیڈ لائنز موجود ہیں, آن ریکارڈ, آپ گوگل پر چیک کریں, وہ موجود ہیں. تو یہاں پر جنگ کس لیے شروع کی جا رہی ہے؟ ریلیجیس بنیادوں کے اوپر. گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھا, اور گھمنڈ میں آ کر اور ہم سپر پاور, اور صحیح ہے نا. تو جناب علی یہ معاملہ ہوا ہے. اتنے بڑے لاسز جو ہو رہے ہیں, اتنی جو جنگ بیک فائر کر گئی ہے, تو وجہ کیا تھی کہ یہ جنگ میں کودیں؟ یہ وجہ تھی. اچھا, تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے, ادھر حزب اللہ کو ختم کرنا ہے, حماس کو ختم کرنا ہے, تاکہ اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ ہموار کیا جائے. اور آپ ہوتا ہے نا, مائک حقبے نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کے لیے ہم کام کریں گے, اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور ایک پلان درمیان میں ناظرین اور بھی سامنے آ رہا ہے, اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے اگلی ویڈیوز کے اندر. وہ یہ ہے کہ جب یہاں ایران کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا, تو اس کے بعد یہاں مڈل ایسٹ میں کنٹرول اور گریٹر اسرائیل, تو اس کے بعد ویسٹ سے جو مسلمز ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا. ویسٹ سے مسلمانوں کو, ٹھیک ہے نا, وہ نکالا جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ان کے پلان کا حصہ ہے, اور آپ کو کہیں نہ کہیں ان کی سٹیٹمنٹس میں یہ بات نظر بھی آتی ہے. صحیح ہے. خیر, تو یہ معاملہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیسے دنیا ہل گئی ہے, اور امریکہ اور اس کے اتحادی ہل گئی ہیں, اور ان کی گلوبل اکانومی. دیکھیں امریکی اکانومی کیا ہے. امریکی اکانومی ایشیا بھی ہے, یورپ بھی ہے, پوری دنیا ہے نا امریکی اکانومی کا حصہ. امریکی اکانومی ہل گئی ہے اس وقت. ایشین مارکیٹس فال شارپلی ایز آئل فیئرز شیک گلوبل ٹریڈ. اب چونکہ آئل تو بند ہو گیا ہے, ساری فیکٹریز تو آئل اور ایل این جی کے اوپر چلنی ہیں, ساری ٹریڈ, ساری پروڈکشن وہ تو اس کے ذریعے ہونی ہے نا. اور ایشیا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 80% جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہرموز سے. اسٹریٹ آف ہرموز یہ کھلوا نہیں سکتے, تو اب وہ ایشیا ہل گیا ہے, ٹھیک ہے. ایشیا میں ساؤتھ کوریا جو ان کا سب سے بڑا پارٹنر ہے, جاپان, پھر باقی گلف اسٹاک مارکیٹ, سب کچھ اس وقت جب وہ ہل گیا, اور انویسٹرز تیزی کے ساتھ اپنا پیسہ جب نکال رہے ہیں. جنوبی کوریا میں تاریخ کا سب سے بڑا جو سیل آف ہے ٹریڈرز کا وہ ہوا ہے, یعنی سب اپنے جو بیچ رہے ہیں, جو شیئرز ہیں تمام ٹریڈرز اپنے بیچ رہے ہیں, کیونکہ انسرٹینٹی بہت زیادہ. ٹریڈ شاک جب وہ اس وقت دیکھی گئی ہے. اچھا, اسٹریٹ آف ہرموز کو اتنا بند کر دیا ہے ایران نے کہ یہاں سے روزانہ کم سے کم 60 جو ویسلز ہیں وہ گزرتی ہیں. منڈے کے روز صرف یہاں سے 2 گزر سکی ہیں, صرف 2, اور ابھی آج کے روز ایک بھی نہیں گزر سکی. اور کیونکہ منڈے ہی کے روز پھر ایران نے حملہ کر دیا, تو انہوں نے کہا جو گزرے گا یہیں پر غرق ہوگا. تو وہ اب 0 پر آ چکی ہے ٹریفک اسٹریٹ آف ہرموز کی, اتنا کنٹرول حاصل کر لیا. مجھے بتائیں, امریکہ اور اسرائیل نے پوری پلاننگ سے حملہ کیا, مڈل ایسٹ کنٹرول اس وقت کون کر رہا ہے؟ مڈل ایسٹ کنٹرول اس وقت کون کر رہا ہے؟ امریکی فوج تو یہاں سے نکل رہی ہے. مطلب عراق پر حملہ ہو رہا ہے, افغانستان پر حملہ ہو رہا ہے, شام پر ہو رہا ہے, لیبیا پر ہو رہا ہے, آپ نے سنا ہے امریکی فوج نکل رہی ہے. تو حملہ امریکہ نے کیا ہے, بھاگ امریکی فوج رہی ہے, نکل امریکی فوج رہی ہے. یہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ تو اور اس سے بڑا جو ڈیفیٹ کے سگنلز ہیں اور کیا ہوں گے؟ تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں گیسولین کا جو گیسولین یعنی ایل این جی اور یہ سارا اس کی پرائسز اوپر گئی ہیں. تو امریکہ میں انفلیشن جب اوپر جانے لگی ہے, اگلے 24-48 گھنٹوں میں اس کے مزید جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنے والے. اور یہ جو امریکنز نیشنلز نکل رہے ہیں بھائی, یہ ملینئرز ہیں, بلینئرز ہیں, تو ان کے کاروبار متاثر ہوں گے. تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کتنے ہی لاکھوں, 10 ہزار امریکنز کی جابز اور ان کا بزنس جڑا ہوا ہے. تو چائنا کا جو شپنگ جائنٹ ہے اس نے بھی اسٹریٹ آف ہرموز سے اپنی سروسز جب بند کر دی ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ چائنا نے بھی کہا فارغ, اور چائنا نے پہلے ہی اپنے آئل کی جو حجم ہے وہ رشیا سے بڑھا لیا تھا تاکہ ان کو کوئی فرق نہ پڑے. تو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادی ہی ڈیمیج ہو رہے ہیں, چائنا ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرموز کلوئر جو ہے, کلوئر یہ سینڈز گلوبل اسٹاک مارکیٹس انٹو فری فال. تیزی کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ نیچے آ رہی, کریش کر گئی ہے اسٹاک مارکیٹ, ٹریلینز آف ڈالرز کے لاسز ہو چکے ہیں. سو وار آن ایران سینڈز شاک ویو تھرو یورپس انرجی سپلائی. یورپ ہل گیا ہے, یورپ کی اکانومی, یورپ کی انرجی, چونکہ یورپ آلریڈی 3 سال سے اس ٹربل میں ہے کہ جو انرجی لینی تھی رشیا سے وہ نہیں آئی. وہاں پر تو آلریڈی یہ پھڈا چل رہا ہے, یورپ کا ستیہ ناز ہی اس وجہ سے ہوا پڑا ہے. اوپر سے اب گلف کی انرجی بھی جاتی رہی.
یورپینز نے جتنی یہاں پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، جتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور جتنا یہ اسرائیل کے لیے انہوں نے اپنا آرڈر، اپنی اکانومی، اپنی سیکورٹی قربان کی ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. انتہائی اسٹوپڈ پالیسی، کوئی تک نہیں بنتی تھی جنگ کی. ایران آخر تک یورپینز کے ساتھ رابطے میں رہا ہے، آخر تک ان کے ساتھ رابطے میں رہا ہے، ان کو ڈپلومیسی کی بات کرتا رہا ہے، نیوکلر کی گارنٹیز دینے کے لیے تیار رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے. تو اب جناب علی کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا، اب گیس اوپر چلی گئی، پرائسز اوپر چلی گئیں. تو اب ان کو مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی ان کی لیڈرشپ تو آلریڈی ان پاپولر ہے، تو اوپر سے انفلیشن بڑھے گی تو کیا ہوگا. اچھا، اسی درمیان جناب علی پھڑا وہاں پر ایک اور پڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اسپین کے ساتھ میں ٹریڈ بند کروں گا. تو اب یورپین یونین کی عزت پر بات آ گئی ہے کہ اچھا آپ کے کسی بھی ملک کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ چھوٹا سا ملک تو کہیں کسی کونے میں نہیں ہے، یہ اسپین ہے، یورپی یونین کا مین ممبر ہے، اس کو ایسے ٹریٹ کر لیا جائے گا. تو یورپی یونین واز ٹو ڈیفینڈ ٹریڈ آفٹر ٹرمپ تھریٹنز اسپین. وہ کہہ رہے ہم تو ڈیفینڈ کریں گے. صحیح ہے. اور پھر ایک اور وہاں پر پھڈا پڑا ہوا ہے، جرمن چانسلر گیا ہے وائٹ ہاؤس، اور اس کے سامنے بیٹھ کر ٹرمپ نے کہا کہ اسپین کے ساتھ یہ، اور پھر یورپین لیڈرز کو کرٹیسائز کیا. آگے سے جرمن چانسلر ایک لفظ بھی نہیں بول سکا. تو اب وہ یورپ میں پھڈا پڑا ہوا کہ یہ ہماری ویلیو ہے. صحیح ہے. تو کرائسس در کرائسس، کرائسس در کرائسس. اچھا، اسرائیل کہہ رہا ہے جی $3 بلین پر ویک ہمارا صرف جنگ پر خرچہ آئے گا. اور علی لرجانی نے کہا ہے کہ ایک بزدلانہ جنگ کے اندر ٹرمپ نے بھیجا ہے نیتن یاہو کے چائلڈش بیہیویئر کے لیے، چائلڈش ایکشنز کے پیچھے لگ کر ٹرمپ نے یہ اقدام کیا ہے. 500 ان کے فوجی مارے جا چکے ہیں ود ان فیو ڈیز. یہ ہے امریکہ فرسٹ. اور امام خامنائی کو نشانہ بنانا، اس کی تمہیں بڑی بھاری قیمت جو ہے چکانا پڑے گی، بڑی بھاری قیمت تمہیں چکانا پڑے گی. یہ علی لرجانی کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. بالکل، یعنی ایران اب کسی صورت ان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ان کو ایسا ڈنڈ ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ پھر یاد رکھیں گے، یہ پھر دوبارہ کسی کی طرف جانے کے سوچیں گے بھی صحیح نا، کسی اویسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے تو 100 بار سوچیں گے. تو ایران کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اس میں کیا شک ہے. لیکن ایران جواب نہ دیتا تو بھی نقصان ہونا تھا، اور اس سے زیادہ ہونا تھا. عراق نے رسپونڈ نہیں کیا، اس میں کوئی صلاحیت بھی نہیں تھی. تو کیا عراق بچ گیا؟ افغانستان، لیبیا، سوڈان، صومالیہ بچ گئے؟ بھائی ایران کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، اور ہونا بھی تھا. بس ان کا سروائیول تو اب اسی بات میں ہے کہ ان کا جو ہے وہ منہ توڑا جائے، ان کا جو ہے وہ غرور توڑا جائے، ان کو ایسی قیمت چکانے پر مجبور کر دیا جائے، جنگ ان کے لیے اتنی کاسٹلی بنا دی جائے ہر ڈائمنشن میں کہ ان کو لگ پتا جائے. تو ابھی جتنے بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے، جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ ہلی ہوئی ہے. وہ تمام کی سٹیٹمنٹس اس وقت آ رہی ہیں. اور ایران نے جو ایک بات کی ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے نا پروڈکشن بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. مطلب ساری بات تو اس بات پر ہے نا کہ ایران کتنا لمبا لے کر چل سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ پروڈیوس بھی کر رہے ہیں. اب چھوڑ دیں اس بات کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھنا تو نہیں سمجھنا. وہاں پر حماس غزہ میں بیٹھ کر پروڈکشن کرتی رہی ہے، یہاں اتنا بڑا ایران اس کی پروڈکشن یہ روک لیں گے. اس کو کس نے جا کر ان کو یہ بریف کیا تھا کہ ایران کی پروڈکشن بھی ہم تباہ کر دیں گے؟ کس نے ان کو جا کر بتایا؟ چھوٹی سی پٹی غزہ، دنیا بھر کے بم وہاں پر گرے، حماس پھر بھی ٹنلز میں بیٹھ کر پروڈکشن کرتی رہی ہے. اور جو اس وقت جہاں پر نارتھ کوریا اور اس کی جو سپورٹ سامنے آ رہی ہے بیلاروس کی، نارتھ کوریا کی گیم چینجر سپورٹ جب ان کو حاصل ہو رہی ہے، وہ کیسے؟ رشیا اور چائنا کی پھر بھی کوئی نہ کوئی مجبوریاں ہیں. رشیا کو پتا ہے کہ اس کو تھرو یوکرین تنگ کرے گا امریکہ، چائنا کو پتا ہے تھرو جاپان، تائیوان، ساؤتھ کوریا، فلپائن ہمیں تنگ کرے گا امریکہ. نارتھ کوریا کو کیسے تنگ کرے گا امریکہ؟ اگر چائنا کچھ ایسا دیتا ہے ایران کو، میں مثال دے رہا ہوں، تو امریکہ دے گا تائیوان کو. نارتھ کوریا کے خلاف امریکہ کیا دے گا اور کس کو دے گا؟ تو اس لیے نارتھ کوریا جو نا بڑا ایکسیپشنل کیس ہے. اور نارتھ کوریا از دا کنٹری جو اسرائیل کو نہیں مانتا ہے. انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک پراکسی اسٹیٹ ہے اسرائیل. تو ان کی خاص آئیڈیالوجی کے حوالے سے. اور جتنی آپ کو پتا ہے حزب اللہ کی جو ٹنلز ہیں اور جو حماس کی ٹنلز ہیں، اس کے نقشے کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ نارتھ کوریا سے. اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے نارتھ کوریا
کا حزب اللہ کے ٹنلز میں، حماس کے ٹنلز میں. اور یہ جو حماس کی ٹنلز ہیں اس کے لیے جو گوریلے ہیں لیٹن امریکہ کے، انہوں نے آ کر سپورٹ کیا ہوا ہے، گائیڈ کیا ہوا ہے. تو حزب اللہ کے حملے بھی جاری ہیں، ان کی بیسز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس وقت ڈرونز کی بچھاڑ جو اسرائیل کے اوپر کی گئی ہے اور اسرائیل نے مانا ہے کہ ہمارے فوجی ہلاک ہوئے. تو یہ جناب اس وقت کی غیر معمولی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.